جی السلام علیکم خواتین حضرات, دس از ڈاکٹر ظاہر اگین ود یٹ another ویری امپورٹنٹ ایک ایسے مسئلے کی طرف میں لے کے آ رہا ہوں جس پہ کوئی ویڈیو بھی نہیں بنتی اور عام طور پہ ہماری مین پریکٹس میں یہ چیزیں آتی نہیں ہیں. میرے پاس ایک فیمیل پیشنٹ آئی اور اس نے مجھے آ کے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میری شادی, آپ کائنڈلی میرا ایگزامینیشن کر کے مجھے ایک چیز بتا دیں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. میں نے اپنی نرس کو بلایا, میں کہا خاتون کو لٹاؤ. میں نے کہا جی آپ کا کس چیز کا ایگزامینیشن کرنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے پیٹ کا آپ ایگزامینیشن کریں, مجھے آپ کو کچھ دکھانا ہے. تو جب ان کا ہم نے ایگزامینیشن کرنے کے لیے میری نرس ان کو پریپیئر کیا تو اس کے پیٹ پہ یہاں سے لے کے نیچے تک یہاں تک ایک اسکار تھا, ہلکی سی لائن تھی اسکار کی. تو میں نے اس کو دیکھتے ہی بولا, میں نے کہا ایبڈومینل پلاسٹی کی تھی کیا؟ کہتی جی. بس میں تو ایگزام, میں نے کہا آپ کے پیٹ کو کیا چیک کرنا؟ میں دیکھا کوئی لیور کے اندر. کہتی میں نے صرف آپ کو اس میں سے دیکھنا یہ تھا کہ آپ کو پتہ ہے مجھے کیا ہوا کہ نہیں. میں نے بولا واٹ ڈو یو مین؟ تم کسی بھی ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ, وہ جو بھی دیکھے گا تو وہ یہی بولے گا یہ ایبڈومینل پلاسٹی ہوئی ہے. کیونکہ اتنا بڑا اسکار, جب ایبڈومینل پلاسٹی وہ پروسیجر ہے جس میں آپ کی لٹکی ہوئی اسکن نکال کے باہر کر کے اوپر سے وہ اس کو پھر اسٹیپل کر دیتے ہیں, اس کو جوڑ دیتے ہیں, یعنی سی دیتے ہیں. میں نان میڈیکل ٹرمنالوجی میں سمجھا رہا ہوں تاکہ کو سمجھ میں آ جائے. تو میں نے بولا یہ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میری شادی ہونے والی تھی, تو جس دن میری شادی ہونی تھی ان کو کسی نے بتایا کہ اس کی سرجری ہوئی ہے. تو ان کی جو گھر کی خواتین تھیں وہ آئیں اور انہوں نے کہا کہ جی ہم دیکھنا چاہتے ہیں آپ کو ہوا کیا ہے. تو میرے گھر والوں نے ان کو بتایا کہ اس کے پیٹ کی سرجری ہوئی تھی اور اس طریقے سے اس کو وہاں پہ ایک اسکار. تو میں نے بولا پھر کیا ہوا؟ تو کہہ رہی کہ میں نے ان کو دکھانے سے انکار کر دیا. میں نے کہا بالکل ٹھیک کیا تم نے, مگر وہ دیکھنا کیوں چاہتے تھے؟ تو جو چیز اس نے مجھے بتائی یہ وہ چیز تھی جس کی وجہ سے جتنے بھی جو بھی ایتھیکل ڈاکٹرز یہاں پر موجود ہیں, یہ مجھے اس سے سمجھ میں آئی تھی. اور یہ میں آپ کو 7-8 سال پرانی کہانی بتا رہا ہوں. کوئی بھی ڈاکٹر, میرے ایک بڑے عزیز دوست ہیں ڈاکٹر سعید قریشی, بڑا نام ہے بیریاٹرک سرجری کے اندر. یہ سب سے پہلے بات انہوں نے مجھے بتائی تھی کہ ہم کسی بھی نان میرڈ فیمیل کا کوئی سرجری نہیں کرتے, ایبڈومینل پلاسٹی یا کوئی بھی ایسا نہیں ڈالتے, کیونکہ اسکارنگ ہوتی ہے. بعد میں لوگ پھر باتیں کرتے ہیں. میں کہا کون سی باتیں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا وہ دے تھنک کہ ابارشن کیا یا کوئی وہ ہوا ہے سی سیکشن کا. تو میں نے سی سیکشن کا تو کٹ ہی اتنا چھوٹا سا ہوتا ہے, نہ نظر آنے کے برابر اتنا سا کٹ ہوتا ہے, یا امبلائکس کے نیچے ہوتا ہے. بولے نہیں, ہمارے یہاں نہیں ہے یہ. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی ہمارے یہاں جو ایک بلیف ہے وہ یہ ہے کہ اگر عورت کے جسم پہ کوئی کٹ اس طرح پڑا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا یا تو کوئی ابارشن ہوا ہے یا اس کی سی سیکشن ہوا ہے. میں آپ کو اس ویڈیو میں یہ چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ مطلب آپ جب کسی لڑکی کے گھر رشتہ لے کے جاتے ہیں, اور میں آپ کو ایک قصہ بھی بتانے لگا دوسرا. جب آپ جاتے ہیں تو آپ, اور اگر انہوں نے آپ کو کہا کہ اس کی ہم نے سرجری کرائی ہے ویٹ لاس کے لیے, یا اس کی ایبڈومینل پلاسٹی ہوئی ہے, یا اس کا کوئی اور پروسیجر ہوا ہے, تو آپ لوگوں کو اس کے اوپر اس کے کیریکٹر پہ سیدھا شک کرنے کی کیا ضرورت بنتی ہے؟ مجھے یہ چیز نہیں سمجھ میں آئی. میں ایک کیس بتاتا ہوں جہاں پر 330 پاؤنڈ کی لڑکی تھی. تو 330 پاؤنڈ بنے گا تقریباً 180 kg کے لگ بھگ بنتا ہے. میں لیٹ می جسٹ گیو یو ایگزیکٹ, یعنی 1 پاؤنڈ میں 1 کلو میں 150 kg وزن تھا, 150 kg کے قریب تھی. تو اینڈ شی واز بیسڈ ان کراچی. جب اس کی میں نے شادی کے دن اس کا وزن 120 پاؤنڈ تھا, یعنی 330 میں سے آپ 120 پاؤنڈ مائنس کریں تو شی ہیڈ ڈراپ 210 kgs, جس کا مطلب یہ ہے کہ اس 210 پاؤنڈ اس نے ڈراپ کیا تھا, جو تقریباً لگ بھگ 95 یا 100 کلو کے قریب بنتا ہے. میں عموماً میرے پاس جو کیسز آتے ہیں وہ اسی نوعیت کے ہوتے ہیں, دے آر ڈیفیکلٹ. اس کا ہارمونل ڈس آرڈر تھا, اس کا جب ہم نے کیا ہے, میں ایک پچھلی ویڈیو میں بھی اس کے بارے میں نے ذکر کیا تھا. یہ دوسرا یہ اس ٹائپ کے میں کافی کیسز کر چکا ہوں. اس کے ساتھ جو ایشو ہوا تھا وہ یہ تھا, اس کی پوری اسکن اتنی ڈراپ ہوئی تھی کہ اگر ہم اس کی سرجری نہ کرواتے تو اس نے ویسے ہی سائیکو ہو جانا تھا, کیونکہ اٹ واز لائک لٹک رہی ہے اس طرح یہاں پہ اسپائڈر ٹائپ کی. بیٹ کہتے ہیں یہ اسپائڈر کو, مجھے اس کا ورڈ ہے مجھے نہیں پتا, سرجنس کو معلوم ہے. وہ ہوا تھا, یعنی اسکن اتنی لٹکی تھی, جب وہ یوں کرتی تھی یوں لٹکی ہوتی تھی اسکن.
اور اس کی ٹانگوں کا بھی یہی حال تھا, اس کے پیٹ کا بھی یہی حال تھا, اینڈ دا بریسٹ واز ٹوٹلی گون. اس کی پھر ریکنسٹرکٹیو سرجری کی پوری باڈی کی, تمام اس کا ساری اسکن کاٹی, اور وہ جس دن اس کی سرجری ہوئی ہے تو اس دن اس کا وزن تقریباً 140 پاؤنڈز کے قریب تھا یا 145 کے قریب تھا. 25 پاؤنڈ کی اب اس ٹیبل کو, اور اس کی 2-3 سرجریز میں کیا, ایک دم میں نہیں ڈاکٹرز کرتے کیونکہ بلیڈنگ ہو سکتی ہے, انفیکشن ہو سکتی ہے, وہ ٹکڑوں میں کرتے ہیں, پہلے یہ کریں گے اتنا پارٹ, پھر یہ. اس کی 3 سرجریز ہوئی, اور 3 سرجریز کے اندر جا کر وہ 120 پاؤنڈ کی ہوئی. اور پھر اس کی شادی ہوئی, جب وہ اس کا رشتہ آیا, اس کے پیرنٹس نے بتایا کہ جی ہم نے اس کی سرجری کرائی تھی, ان کا کوئی مسئلہ نہیں. یہ دوسرا پہلو بھی ہے, ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ اگر سرجری ہوئی ہے اور اس کی آگمنٹیشن کی ہے انہوں نے تو اس لیے کی ہے بھائی کہ اس کی شادی ہونی ہے. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی جتنی بھی خواتین موٹی ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی وہ اس ڈائلیما سے گزرتی ہیں, ان کا بس نہیں چلتا کہ وہ جا کے سرجری کرا کے اس مسئلے سے باہر آ جائیں. دیکھیں, اگر آپ کو مثال کے طور پہ اگر آپ کچھ ایسے پروسیجرز ہیں جس میں آپ کی نشان کم پڑے گا, مثلا اگر آپ نے بلوننگ کرائی ہے تو اوپر سے کٹ لگے گا, بلون فٹ ہو جائے گا, اس کے اپنے فیلئر ریٹ اور سکسیس ریٹ دونوں اپنے موجود ہیں. ایک ہوتا ہے آپ گیسٹرک سلیونگ کرا دیا, آپ نے اسٹمک وہاں سے اتنا کاٹ دیا, اب اسٹمک سائز چھوٹا ہو گیا. اس میں پرابلم جو میرے نزدیک ہے وہی کہ اگر آپ پتے ہو بھی گئے, اب آپ کی جو زندگی بھر کی جو فوڈ انٹیک ہے وہ کم ہی رہے گی. وہ پیٹ جو ہے وہ گرو کر جاتا ہے, مثلا اگر انہوں نے اتنا بنایا یہ سائز ایک انڈے کے برابر کر دیا ہے تو وہ 4 انڈوں کے برابر ہو جائے گا یا 6 انڈوں کے برابر ہو جائے گا, ایکسپینڈ کر جائے گا, لیکن آپ واپس یو کانٹ گو بیک ٹو دا پریویس ون. سو لاٹ آف پیپل گوئنگ ٹو ڈپریشن ایز ویل. ان کو ڈپریشن ہو جاتی ہے ایسے کیونکہ وہ کچھ کھا پی نہیں سکتے. یہ اس کا ایک ون آف دا تھنگس جو اس چیز کو ڈیٹرمنٹل ہوتی ہے. دوسرا یہ کہ جو اتنا موٹا جو شخص ہے جس کو 100 پاؤنڈ 50 پاؤنڈ یا 100 کلو 200 پاؤنڈ اس طریقے سے وزن کم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, اس کا ایک پروسیجر اس کا نہیں ہے سرجیکل, اور وہ ہے لائپوسکشن. لائپوسکشن کے لیے یہ کاسمیٹک پروسیجر ہے, یعنی اگر میں یہاں سے موٹا ہوں, میری چین کو انہوں نے آگمنٹ کر کے یہاں سے پروب ڈالی, یہاں سے فیٹ نکال دیا, وہ دکھا دی, یہاں سے نکال دیے چھوٹے چھوٹے پیسز میں بیوٹیفیکیشن کے لیے, وہ وہاں سے آپ کا سرجن کر دیں گے, لیکن اس کا ویٹ لاس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو آپ وزن کم کرنے کے لیے ڈو ناٹ گو فار لائپوسکشن. دیر آر ادر پروسیجرز جو آپ کے ڈاکٹرز آپ کو سمجھائیں گے. آپ یو کین آلویز گیٹ ان ٹچ ود اس ایز ویل. ہم آپ کو کسی بہت اچھے جو سرجنز ہیں ان کی طرف ریفر بھی کر دیں گے. میں ریفر اس وقت کرتا ہوں, دیکھیں میں فزیشین ہوں, میں ویٹ کو ایک ایز اے ہارمون ڈس آرڈر ٹریٹ کر رہا ہوں. میں جب ٹریٹ کروں گا, میرے نزدیک ٹریٹمنٹ کے بعد بیوٹیفیکیشن ضروری ہے. بعض فیمیلز کے بریسٹ لٹک جاتے ہیں, سو دے بیکم ڈروپی بریسٹ ہے, تو شی از اے ینگ گرل, ڈروپی بریسٹ ہے, اس کی آگمنٹیشن میں تو نہیں کروں گا نا, وہ سرجن کرے گا. تو سرجن بالکل ٹھیک ہے, ہمارے پاس بہت اچھے سرجنز ہیں ہو ڈو اے ویری گڈ جاب. ہمارے اپنے پینل پہ, یعنی میرے ساتھ جو کلیگز کام کرتے ہیں, یہ میرے پاس بہت ایتھیکل سرجنز ایسے موجود ہیں جو میں ایسے ڈاکٹرز کو جانتا ہوں جنہوں نے کیس لینے سے انکار کر دیا اور میرے پاس بھیجا ہے کہ یہ ہمارا کیس نہیں ہے, آپ زار کے پاس جائیں اس لیے کیونکہ یہ اس کا کیس ہے. مثلا ایک ہماری پیشنٹ اور آئی تھی جس کے پیچھے ہم تھا, بہت موٹا ہم. آپ میں سے کئی خواتین اور حضرات ایسے ہوں گے جن کے پیچھے یہاں پر نا ایک گردن کے پیچھے موٹا سا گولا ہوگا. آپ کہیں گے وہ چربی ہے, اس کو نکال دیں لائپو کر کے. وہ اس ٹائپ کے کیسز جو ڈاکٹرز کو پتہ ہے کہ یہ کوشنگ ڈیزیز ہے اس کو, یا کوئی ان کو دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے کیونکہ یہ ہمارا کام ہے, تو وہ عموماً مجھے ریفر کر دیں گے یا کسی اور انڈوکرینالوجسٹ کے پاس ریفر کریں گے ٹو گیٹ ریڈ آف دا پرابلم, کیونکہ اس کا کھانے پینے سے تو یہاں پہ ہم کا کوئی تعلق نہیں نا, وہ فیٹ ڈیپوزیشن ہارمونس کی وجہ سے ہوتی ہے. یہ جو دوسرا یہ ہمارا سوشل ڈائلیما ہے, آپ خدا کے لیے جب آپ کسی, اور یہ زیادہ تر خواتین کرتی ہیں نا, مرد تو لڑکیاں دیکھنے نہیں جاتے, آپ خواتین ہیں جو جا کے دوسروں کی بیٹیوں میں خامی نکالتے ہیں, یا دوسروں کی بیٹیوں میں آپ جا کے
یہ ایشوز نکال دیں گے کہ وہ موٹی ہے تو اس کو یہ ہے، اس کا یہاں سے کٹا ہے، اس کو یہ نشان ہے. تو میں آپ کو 110% گارنٹی کر رہا ہوں کہ اگر آپ اپنے لڑکے کو ڈاکٹروں کے پاس بھیجیں گے تو ہم اس میں سے 100 ایپ نکال کے آپ کو واپس بھیج دیں گے. سو آپ کسی کی لڑکی پر جب اس ٹائپ کے ایپ ڈالتے ہیں، اور میں یہ روزانہ یہ ڈائلیما میں روزانہ فیس کرتا ہوں اپنے اس معاشرے کا. میرے پاس آن این ایوریج ایوری ڈے آئی گیٹ ایٹ لیسٹ 1 پیشنٹ جس کا یہ ایشو ہوگا کہ اس کی شادی نہیں ہو رہی، کہ وہ موٹی ہے، یا اس کی شادی نہیں ہو رہی کہ وہ اس کا جسم لٹکا ہوا ہے. یہ وہ ایشوز ہیں. اور دوسرا ایشو وہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا، جو میرے پاس سال میں کم از کم 30-40 کیسز ایسے آ جاتے ہیں جن کہتے ہیں جو ہماری باڈی پہ نشان ہے اس لیے ریجیکٹ کر دیا رشتہ. I'll see you in the next video. Keep watching.